آج کا ٹاپک ہے میرا، وہ ہے توبہ کا، اور جو مرکزی آیت میں نے لی ہے آپ سب کے سامنے میں بولے دیتا ہوں، اور میری گزارش ہے جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ میرے ساتھ ضرور کھولیے گا۔ نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب، نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ بڑی خوبصورت بات میرے عزیزو، اس آیت میں 2 ایکشنز، 2 ایسی باتیں جو ہمیں کرنی ہیں، اور اس کے بعد 2 ہی کام ہماری زندگی میں ظہور پذیر ہوں گے۔ پہلے ہم نے ایک تو توبہ کرنی ہے، اور جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم رجوع لائیں گے، اور رجوع لانے کے بعد ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں ہوگا کیا کہ ہم جو تمہارے گناہ مٹائے جائیں، ہماری زندگیوں سے گناہوں کو سینچ لیا جائے گا، کھینچ لیا جائے گا، اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ ابھی جب میں گواہی کو سن رہا تھا، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگیوں میں جن کو ہم اپنی خواہشات بنا کر خدا کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن میرے عزیزو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی خواہشوں کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ خدا کی مرضی نہ ہو، وہ خدا کی منصوبے میں شامل نہ ہو، لیکن خدا جو کچھ ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے وہ اسے کر کے دکھاتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس کی طرف رجوع لے آتے ہیں، جب ہماری زندگیوں میں توبہ کا عنصر پایا جاتا ہے، جب ہم توبہ کو اپنی زندگی میں جو ہے شامل کر لیتے ہیں۔ یونانی زبان میں توبہ کے لیے میٹانویا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر اس کو ہم لٹرلی ٹرانسلیٹ کریں یا اس کے اگر لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے سوچ کی تبدیلی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سوچ کی تبدیلی، کہ ہماری جو تھاٹس ہیں وہ بدل جاتی ہیں، اور جب یہ چیزیں بدل جاتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم خداوند کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو آج جس ٹاپک کو جو میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے توبہ، ہم اسی کے حوالے سے سیکھیں گے کہ کیا باتیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں رکھیں گے، کون سی ایسی 3 باتیں ہیں جن کو جب ہم اپنی زندگی میں رکھیں گے تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ ایک تو ہمارے گناہ مٹائے جائیں گے، اور ہماری زندگی میں جو ہے وہ تازگی کے دن آئیں گے۔ وہ سب باتیں ہماری زندگیوں میں ظہور پذیر ہوں گی جو کہ خداوند ہمیں دکھانا چاہتا ہے یا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم توبہ لفظ کو دیکھیں تو توبہ جو ہے وہ 3 جو ہے ہجوں پر مشتمل ہے، اور جو سب سے پہلا ہے وہ تے، اور تے کا جو چیز میں نے سیکھی اس میں سے وہ ہے تبدیلی۔ تو سب سے پہلے توبہ کرنے کے لیے ہماری زندگی میں تبدیلی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں تازگی کے دن دیکھنا چاہتے ہیں جو خداوند کے حضور سے آئیں گے، تو ہماری زندگی میں سب سے پہلے تبدیلی جو ہے ہونی چاہیے۔ اب تبدیلی جو ہے میرے ساتھ آپ کلام مقدس میں نکالیے گا، افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی جو ہے 22 سے لے کر 24 آیت، جس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راستہ بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ یہاں پر افسیوں کی کلیسیوں کو پولس رسول جو لکھتے ہوئے اس چیز کا انہیں اظہار کر رہے ہیں یا انہیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پرانی انسانیت اتار پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں، اگر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی پرانی انسانیت جو خدا سے ہمیں بہت دور لے جا چکی ہے، وہ انسانیت جس کے وسیلہ سے ہم گناہ میں پڑ چکے ہیں، وہ انسانیت جس کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں تازگی کے دن نہیں آ رہے، وہ انسانیت جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی حضوری سے بہت دور ہیں، وہ باتیں جس کے
वसीला से हम खुदा के कलाम को पढ़ते तो हैं, लेकिन हम खुदा की दी हुई नेमतों को हासिल नहीं कर पाते। हम खुदा के कलाम को पढ़ते तो हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगियों में वो इंसानियत मौजूद है जो खुदा से वाबस्ता नहीं है। वो इंसानियत मौजूद है जिसके वसीला से हम खुदा की हजूरी में बैठ तो सकते हैं, लेकिन उस हजूरी को हम हासिल नहीं कर सकते, वो मामूरी हासिल नहीं कर सकते। और यहां पर हम देखते हैं कि तौबा का जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि हमारी जिंदगी में तब्दीली होनी चाहिए। और वो तब्दीली आएगी कैसे? कि हम अपनी पुरानी शहवतों को, अपनी पुरानी बातों को, गुनाहों को, ऐसे कामों को जिसके वसीला से हम खुदा के पास नहीं जा सकते, हमें वो निकालने की ज़रूरत है। तब ही हम तौबा की तरफ राग़िब हो सकते हैं। और इसमें जो बात यहाँ पर पौलुस रसूल उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि हमें हर उस बात से जिसे खुदा को नफरत है, जिसे खुदा की हजूरी नापसंद करती है, जिसे खुदा का रूह खुद या भेजा वो मददगार है, वो जो है वहां पर ठहरता नहीं है जब तक कि जिंदगी में पाकीज़गी ना हो। और यहां पर अगर हम देखें तो कहता है कि खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। और जब तक हम पाकीज़गी में पैदा नहीं होते, हम सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में रख नहीं लेते, जब तक हम रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी में रख नहीं लेते, उस वक्त तक हम तौबा की तरफ राग़िब नहीं हो सकते। और यहाँ पर जो पहली बात हमने सीखी वो है तब्दीली के हवाले से कि हमें तौबा करने के लिए सबसे पहले अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। दूसरा हिज्जा या दूसरा जो स्पेल है वो है वादे, वाव का, और वाव से वादा है। और अगर हम कलाम मुकद्दस में ही अगर देखें गलतियों और उसका जो है दूसरा करंथियों और उसका 7 बाब और उसकी पहली आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है कि पस आए अजीजो, चूंकि हम से ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। क्या ही खूबसूरत बात! वाव से है वादा। पहले खुदा ने हमसे वादे किए हैं, लेकिन अब वक्त है कि हम खुदा के साथ वादा करें कि आज के बाद हमारी जिंदगी में ना तो जिस्मानी और ना ही रूहानी आलूदगी रहेगी, ना ही हम गुनाह की तरफ रागिब होंगे, ना ही हम गुनाह की तरफ लपकेंगे, ना ही हम गुनाह की बातों को अपनी जिंदगी में आने देंगे, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में तब्दीली का कसद कर लिया है, इरादा कर लिया है। एक मुसम्मम इरादे के साथ हम खुदा की तरफ रागिब होना चाहते हैं, उस तौबा को हासिल करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप तब्दीली के बाद हम खुदा के साथ वादा करते हैं कि अगर तू हमें बहुत सारी चीजें देने का वादा करता है, तो मैं भी वादा करता हूं कि आज के बाद मैं अपनी पुरानी इंसानियत की तरफ रागिब नहीं होऊंगा, ताकि मैं मुकम्मल तौर पर तेरी दी हुई निजात को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकूं। और ये उसी वक्त होगा जब हम तब्दीली को जिंदगी में लाकर अपने वादे पर खड़े होकर। और तीसरी बात है वो है बपतिस्मा। हम जिंदगी के अंदर तब्दीली को लाकर अपने मुसम्मम इरादे के ऊपर खड़े होकर हम बपतिस्मा लेंगे, तो तभी हम मुकम्मल तौर पर तौबा को हासिल कर सकते हैं। और जब तौबा मुकम्मल हो जाती है तो तभी क्या होगा कि हम खुदा की तरफ रजू लाएंगे। और यहाँ पर अगर बपतिस्मे के हवाले से देखें तो जो मत्ती 3 बाब और उसकी 15वीं आयत, जिसमें लिखा है कि यस्सु, अब ये वो स्टोरी है जिससे हम बखूबी वाकिफ हैं कि यस्सु मसीह जब यूहन्ना के पास पहुंचे और वहाँ पर यूहन्ना ने इजहार किया कि बपतिस्मा तो मुझे लेना चाहिए था, लेकिन आप मेरे पास आए हैं कि आप मुझसे बपतिस्मा लें। लेकिन वहाँ पर यीशु उससे क्या करे? यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। यहाँ पर यूहन्ना जो है वो गो के इस चीज़ का
جو وہ منتظر تھا کہ کب جو ہے وہ میں اس ہستی کو دیکھوں جو کہ اس دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جانے والا ہے، اور اسی بات کا پرچار جو ہے وہ جگہ بجگہ اور ہر جگہ کرتا پھر رہا تھا کہ میں تو اس کے جوتی کے تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسی بڑی ہستی ہمارے درمیان آ رہی ہے جس کے وسیلہ سے دنیا کے سارے گناہ اٹھا لیے جائیں گے، اور اس ہستی نے بھی اس ساکرامنٹ کو، اس راست بازی کے حصہ کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کہ ہمیں کر کے دکھایا کہ ہماری زندگی میں اگر بپتسمہ نہیں تو توبہ ہماری مکمل نہیں۔ تو کیا ہوگا کہ جب ہم مکمل طور پر توبہ کو لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی کے ساتھ وعدہ کرنا ہے خدا کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جب ہم وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس ساکرامنٹ کو پورا کرنے کی ضرورت ہے جو بپتسمہ کی صورت میں ہے۔ وہ ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا کہ بپتسمہ کا مطلب کیا ہے، کیا باتیں ہونی چاہیے ہماری زندگی میں، کیسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ بپتسمہ جب اگر ہم اس کے لغوی معنی یا لفظی معنی دیکھیں تو اس میں بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ رنگنے کو جو ہے وہ بپتسمہ کہا جاتا ہے، کہ خدا کے جو ہے باتوں میں، اس کی کلام کی باتوں میں ہمیں رنگنا ہے، خدا کی دی ہوئی شخصیت کو اپنی زندگی میں لے آنا ہے تاکہ ہم اسی رنگ کو اپنی زندگی میں رکھیں جس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں جو ہے وہ تازگی کے دن آ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جو تیسری بات ہے بپتسمہ کے حوالہ سے، اگر ہم غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 24ویں آیت میں دیکھیں، 24ویں سے 28ویں آیت میں، تو وہاں لکھا ہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہیں رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، تو نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ تو یہاں پر بھی پولس رسول جو غلطیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ بات ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لینا ہے، کہ ہمیں جو ہے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ آج کے بعد میں مسیح کا ہوں اور مسیح میرا ہے، اس کے بعد پرانی انسانیت سے میرا کوئی تعلق نہیں، پرانے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے، اور وہ کام جو خدا نے مجھے بخشا ہے اس کام کو مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میرے عزیزوں، ہم اس توبہ کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ تو آج جو لمحے فکریاں، جو باتیں جو آج ہم نے سیکھی ہیں، جو باتیں آج ہم نے دیکھی ہیں اعمال کی کتاب میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے اور توبہ کر کے رجوع لانا ہے۔ اور توبہ کرنے کے لیے ہم نے اس بات کو دیکھا کہ ہمیں ہماری زندگی میں 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے: ایک تبدیلی، دوسرا وعدہ، اور اس کے بعد اس راست بازی کو پورا کرنے کے لیے ہماری زندگی میں بپتسمے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر جب یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں ہو جائیں گی تو ہم خدا کی طرف راغب ہوں گے، ہم خدا کی طرف رجوع لے آئیں گے، ہم اس کی حضوری میں آ جائیں گے، ہم اس کے قدموں میں آ جائیں گے، ہم اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب ساتھ ساتھ چلیں گے تو ہماری زندگی سے جو ہے وہ گناہ اٹھا لیا جائے گا، اور جب گناہ ہماری زندگی سے اٹھا لیا جائے گا تو ہماری زندگی میں موجود ہر وہ خوشی جو خدا کے حضور سے، یہ خدا کی طرف سے آتی ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے گی۔ ہمارے سامنے بڑی زبردست مثالیں موجود ہیں، ہم زکئی سے واقف ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اپنی زندگی میں تبدیلی کا قصد کیا، اس نے وہ سب کچھ خدا کے سامنے رکھ دیا، اس کی زندگی بدل گئی، اور خدا نے کہا کہ آج اس گھر میں کیا ہوا ہے، نجات آئی ہے۔ اور وہ نجات اسی وجہ سے آئی تھی کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں تبدیلی کا قصد کیا، وہ اپنے وعدے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے خدا کے ساتھ چلنے کا وعدہ کر لیا، خدا کے ساتھ چلنے کا قصد کر لیا، اور خدا نے اسے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر لیا، اور وہ گناہ اس کی زندگی سے جدا ہو گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مصرف بیٹے کو، وہ جو ہے وہ اس جوانی کے ان ایام میں، ان خواہشات میں اس نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں وہ سب کام کرنے کی کوشش کی جو کہ زندگی میں جو پرانی انسانیت میں انسان کرنا چاہتا ہے یا جسمانیت میں کرنا چاہتا ہے، اس نے کیا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس کی سوچ بدلی، اس کو اس بات کا خیال آیا
کہ میں دنیا میں دھکے کھا رہا ہوں, دنیا میں سے مجھے وہ سب کچھ نہیں مل پا رہا جو میں چاہتا ہوں, میں کیوں نہ اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں اور اس سے وہ سب کچھ حاصل کروں جو مجھے مل سکتا ہے. اور یہ تو جسمانی باپ تھا میرے عزیزو. ہمارا آسمانی باپ ہمیں ہر ایک وہ چیز دینے کی قدرت رکھتا ہے, صرف اور صرف ہمیں اس کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اپنے خیالات کو بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں پرانی انسانیت کو نکالنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری زندگی میں وہ بڑے بڑے کام ہوں جس کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے, وہ کام ہو سکیں جس کے وسیلہ سے لوگوں کو ہم خداوند کی طرف لا سکیں, وہ کام ہو سکیں جس کے وسیلہ سے ہم خداوند کے حضور میں بہت ساری زندگیوں کو جو ہے وہ معجزات کے وسیلہ سے, انکریجمنٹ کے وسیلہ سے, تسلی کے وسیلہ جس سے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے, اطمینان جو خدا کی طرف سے آتا ہے, اس کے وسیلہ سے ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ قادر مطلق خدا, وہ ذوالجلال خدا, وہ جمیل و جلیل خدا, وہ ہر چیز کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ قادر ہے, وہ ہر چیز پہ قادر مطلق خدا ہے, اور وہ آج بھی وہی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو کئی ہزار سال پہلے اس نے کیے تھے. اور اس کا وعدہ ہے کہ جو میری طرف آئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا, اور آج بھی ہمیں خداوند وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے, اور میرا ایمان ہے کہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا. جو ابھی اس کلام کو جنہوں نے سنا ہے اور اس کے بعد جو سنیں گے, خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بابرکت ٹھہرائے.